اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بلی کو کب اور کیوں اور کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو چلیے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ اطہر کا، جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ جب کشتی تیار ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ساتھیوں کو اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے کر اس کشتی کے اندر سوار ہو جائیے۔ پیارے دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح آنے کے بعد اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے اور آپ نے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی کے اندر شامل کر لیا، تو اس میں ایک جوڑا چوہوں کا بھی تھا۔ پیارے دوستو، اس چوہوں کے جوڑے نے بچے پیدا کرنا شروع کر دیے اور وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے لکڑی کی کشتی کو ہی کھانا شروع کر ڈالا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کا یہ کام دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل، ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ پیارے دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف پیغام بھجوایا کہ اے نوح، آپ شیر کے پاس جائیے اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیریے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بالکل ایسا ہی کیا۔ جب آپ شیر کے پاس گئے اور آپ نے شیر کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چھینک ماری، جس کی چھینک مارنے کی وجہ سے اس چھینک کے اندر سے نر اور مادہ بلی کا ایک جوڑا پیدا ہو گیا۔ پیارے دوستو، پھر اس بلی کے جوڑے نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے تمام چوہوں کو کھا لیا۔ پیارے دوستو، اور یہ وہی وقت تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سے بلی کو پیدا کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے کے ساتھ بلی کی نسل کو چلایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔